جی السلام علیکم ویور، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ میں محمد اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضدی منڈے سے۔ تو آج ہم کافی عرصے کے بعد، کافی ٹائم کے بعد محترمہ گلشن سلطانہ ایڈوکیٹ سے ٹائم بنایا ہے۔ بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے، لیکن کافی زیادہ ان کی مصروفیات ہوتی ہے، فیس بک وغیرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں مزید بھی، تو آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے۔ اور میڈم صاحبہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی خیریت؟ الحمدللہ اکرام بھائی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں اکثریت میں آپ کی پوسٹیں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے عجیب عجیب کشش محسوس ہوتی ہے۔ لگتا ہے جب بھی فیس بک اوپن کرتا ہوں تو آپ کی پوسٹ کے علاوہ کوئی پوسٹ نظر ہی نہیں آتی۔ شکریہ جی، شکریہ آپ کا۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے آپ نے ہی خرید لی ہے۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایکچولی میسج میرا بہت اچھا ہے۔ جی جی بالکل بالکل اٹس اکارڈنگ ٹو دا اسلام جو 1400 ایئرس پہلے تھا، جی اس کے مطابق ہے، تو میں اس کو کنورٹ کر کے اپنی زبان میں لوگوں کو وہ سمجھا رہی ہوں جو میں نے قرآن سے سیکھے۔ جی اس میں یہ ہے کہ چھوٹا میسج ہوتا ہے نا، ایکچولی بڑا مضمون نہیں لکھتی، چھوٹا میسج ہوتا ہے تو کلپس اس کے زیادہ بنانے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ لکھتی ہوں، لیکن اس کو پڑھتا ہر کوئی ہے۔ بالکل بے شک، جی ہاں، کمال مضمون ہیں۔ اچھا، آپ کو ادھر سوشل میڈیا پہ آنے کا اور سیاست میں دلچسپی، پھر میں نے آپ کو دیکھا ہے کافی سارے جو غریب لوگ ہیں جن کی آپ خدمت کر رہی ہیں۔ خدمت تو کرنی چاہیے، جی لیکن کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو یہ جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پہ جب کسی بھی غریب کی سپورٹ کرتے ہیں مالی لحاظ سے، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی ایک ویڈیوز بناتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جی ظلم جہاں بھی ہوا ہے آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، جی تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ بے شک اور ظلم کو جو برداشت کرنا ہے نا، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بے شک آپ نے سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ فی القصاص حیات، جی کیا بدلہ لیں؟ جی یہ جو ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں نا، ہر دوسری بات کے اوپر معاف کر دیتے ہیں، اس طرح سے معاشرہ نہیں چلے گا۔ بے شک ظالم کو بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جی جی آپ اس کو ظلم کو روکیں، یہ جہاد ہے۔ آپ ہاتھ سے، زبان سے، تلوار سے، جس طرح حد تک ہو سکتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کو لائک اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دل میں اس ظلم کو ظلم سمجھتے ہیں۔ بے شک میں تھوڑا بول سکتی ہوں، میرے پاس یہ ٹول ہے، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ میں سوشل میڈیا کے نارمز ویلیوز کو جانتی ہوں کہ اس کے اوپر جو وائلیشن ہوگی اس کا کیا ہوگا، اور یہ بہترین ٹول ہے۔ میں اس میں حیران ہوتی تھی جب میں اسے وہ نہیں کرتی تھی پریچ، کہ عورتیں جو تھی انگلینڈ وغیرہ میں یا وہاں پہ بیٹھی ہوئی نا، سبزیاں کھانے پکانے کی ویڈیوز بناتی تھی۔ جی اچھا، کوئی بندہ برگر لینا جا رہا ہے، اس کے اوپر 15 منٹ، میں حیران ہوتی تھی کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سوشل میڈیا کو اپنے اس کے لیے لائکس بھی بڑھ رہے ہیں، اور پبلک بھی، ہم لوگ دیکھتے تھے اس طرح، کوئی گانے بجانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی ٹھمکے لگا رہا ہے، کوئی اپنے گاڑیاں دکھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو کوئی بھی اس کو پازیٹیو استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے یہ لیا کہ اگر میں اسلام کا اس پوائنٹ کو، اس کے اوپر اتنا میں حاوی ہو جاؤں سوشل میڈیا پر، اتنا کہ جو شیطان کا بندہ وہ ڈر جائے۔ جی بے شک، شیطان ہی بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا پہ، بالکل ایسے ہی۔ ٹوٹل نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، آپ بچے کو موبائل نہیں دے سکتے، تو وائی ناٹ کے جو نیک بندے ہیں وہ دے شوڈ کم، اس کے اوپر کم اوور ہوئے، اور دے شوڈ فائٹ کہ وہ اس طرح سے لڑائی کریں۔ تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے میری سوشل میڈیا پہ بار بار پڑھ کے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کو برا لگنے دو، ٹھیک ہے نا؟ جو اچھے ہیں وہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کون ہے، یہ کوئی نہیں آ گئی ہے، پردھان منتری آ گئی ہے، کچھ اس طرح۔ تو ظاہر ہے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میرے پاس جلسہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے یہاں پہ جب بھی میں بات کرتی تھی اپنے مظفر گڑھ میں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں بات کروں تو میری بات کو کاٹ دیا جاتا ہے، میرا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ مجھے بڑے بڑے پروگرامز میں جب بلاتے ہیں تو پوری محفل میری ہو جاتی ہے، پھر احساس کمتری سے وہ لوگ مجھے اس محفل میں نہیں بلاتے۔ جیلس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی نیچرل ہے، دیکھیں نا، آپ ایک اتنا یونیک کام کر رہے ہیں، آپ اتنے ڈیفرنٹ ہیں، اور آپ غریب ہیں، جی بالکل، تو آپ کو یہ نیچرل ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، میں اپنا چینل بنا لوں۔ اب میں آہستہ آہستہ اس چیز پہ آتی جا رہی ہوں کہ کوئی اپنے، وہ کہتے ہیں نا گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ جی بالکل ایسے۔ اگر لوگ اپنے پلیٹ فارم یا اپنے جو چیزیں ہیں وہ مجھے استعمال کرنے دیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو مجھے اگر استعمال کرنی ہے تو مجھے یہ سورسز، یہ پلیٹ فارمز خود اپنے بنانا ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے جا رہے ہیں۔ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ دوسرے کے پلیٹ فارم پہ آپ مس یوز نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں بول سکتے، اس آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے۔ جی 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 اچھا میڈم جی، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیوز میں بھی سنا ہے، لیکن مجھے اس بارے میں خاص کسی نے معلومات نہیں دی۔ کیا آپ نے جو اسٹڈی کی ہے یہ کہاں سے کی ہے؟
دیکھیں اسٹڈی تو میرے گھر سے ہوئی ہے. میرے گھر کا جو ماحول تھا نا وہ بالکل اسلامک تھا. ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. کافی ساری ہندو رسومات تھی کہ مطلب چچی پھپھو خالہ یہ ساری لوگ ساتھ رہتے تھے, جو اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا. ابو کو 3 شادیاں اور کر لینی چاہیے تھی, کیونکہ جو ہمارے کزنز ہیں جن کو ہم نے پالا ہے, اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں نا تو ہم میرے 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی ہم ابو کی تصویر لگاتے ہیں, جو چچا وہ اپنے ابو کی لگاتے ہیں. اگر وہ ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوتے تو وہ ہمارے حضرت غازی عباس کی طرح جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ وفادار ہوتے. بالکل ایسے. تو یہ غلط رسومات کیونکہ ہندو تھا یہاں پہ, اس وجہ سے بہن بھائیوں اور بچوں ان کو پالنا اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں آپ اپنے بچے پالیں, اپنی بیوی کے جو پچھلے بچے ان کو پالیں. تو معاشرے کا سیٹ اپ جو ہے وہ زوجیت سے شروع ہوا تھا, اما حوا اور حضرت آدم سے. تو ہمارا یہ بہن بھائیوں والا جو اوپر تھپ دیا گیا یہ نہیں ہے اس کے اندر. کمال. اچھا میڈم جی, میرا ایک اور پوائنٹ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی پوسٹ آ رہی ہے جسٹ یہی آ رہی ہے کہ آپ 3 شادیاں اور کر لیں, نکاح کریں, نکاح بار بار نکاح. تو اس ٹاپک پہ ذرا تھوڑا سا. جی بالکل. میں نے یورپ دیکھا ہے, میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے. جو آپ کی یہ جنس ہے نا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو روٹی ضرورت ہے, اس کی آپ کی جنسی ضرورت ہے. تو جب تک یہ آپ کی باڈی کی نیڈز پوری نہیں ہوگی, اس کا حلال طریقہ نہیں بتایا جائے گا, اس وقت تک آپ انسان ہی نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو پیٹ پالنا ہے وہ زکوٰۃ سے پالنا ہے. معاشرے کی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے نا, آپ اس کے اندر قرآن بار بار آپ کو زکوٰۃ اور مال کو بانٹنے کو کہہ رہا ہے, جس کے اوپر مسلمان جکڑ ہو کے بیٹھ گئے. مسلمان بانٹ کے رہے مردے پہ, بندہ مر گیا اس کی قرخانی پہ ولیمے کے اوپر فضولیات کے اندر کر رہا ہے, سمپلسٹی آ رہی نہیں باقی سوسائٹی. اس وجہ سے معاشرہ جو ہے نا مالی طور پر کمزور ہے, ذہنی طور پر کمزور اس طرح ہے کہ اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہے. ہر بندے نے 2-3 گرلز فرینڈز رکھی ہوئی ہیں. لڑکیاں ہیں تو وہ ابلی بیٹھی ہیں, وہ اپنے موبائلوں کے اوپر بوائے فرینڈز رکھ رہی ہیں, دوست بنا رہی ہیں. خاوند کے اوپر بالکل جکڑی بیٹھی ہیں, سوائے اس کے ان کو اور کام نہیں کرنے دیتے, بیویوں کو اندر بٹھا دیتے ہیں, وہ موبائلوں پہ